بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ورلڈ اکانومسٹ کی میگزین نے پاکستان کو رینک کیا ہے چوتھے نمبر پر مہنگائی کے ریس میں. سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ارجنٹینا میں جو کہ 51.3%، دوسرے نمبر پر ٹرکی جس میں جو کہ 20.9%، تیسرے نمبر پر برازیل جو کہ 10.3% اور چوتھے نمبر پر پاکستان جو کہ 9.9% انفلیشن کے ساتھ رہا ہے. مہنگائی اصل میں جب گوڈز اینڈ سروسز کی پرائسز میں انکریز آ جائے، اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پروڈکٹ اینڈ سروسز کی قیمت میں انکریز آ جائے. کچھ چیزوں کی قیمتیں مہنگائی کے دور میں بھی نیچے آ جاتی ہیں. اصل میں مہنگائی کے کچھ قسمیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو قسم ہے جس کو کریپنگ انفلیشن کہا جاتا ہے اکنامک ٹرمینالوجی میں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک اکنامک گروتھ کے لیے. جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز کے اکانومیز ہے وہ اس چیز کو ڈیلیبریٹلی اپنی اکانومی میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ اسٹیگفلیشن سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو انفلیشن ہے بھائی وہ ہے ہائپر انفلیشن، اور یہ ہائپر انفلیشن گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہے. اس کے وجوہات کیا ہیں، آئیے اس کو سمجھتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو انفلیشن ہے یہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہے، لیکن میں ان چیزوں کے آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری باتیں جو ہے وہ پولیٹیکل اسپیکٹ سے نہ دیکھیں، کیونکہ بحیثیت شہری ہمارا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ ہماری کرٹیسزم، ہماری سپورٹ جو ہے وہ ایک لاجیکل جو ریزن اور آرگومنٹس کے بیس پر ہو. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز تو کرتا ہے لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں. سب سے پہلی وجہ جو ہے پاکستان میں مہنگائی کا وہ ہے بھائی ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا پرابلم. بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بالکل بیلنس نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ کم ہے اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ہم پاکستان جو ہے وہ تقریباً 80 سے لے کر 85% جو ہے 2 چیزیں باہر سے امپورٹ کرتی ہے، جو کہ انرجی اور فوڈ سیکٹر. اور ان دونوں چیزوں کے بغیر جو ہے ایک ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ انرجی جو ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن، آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی، تو آپ کا سارا ملک کا سسٹم جو ہے وہ بائی سٹاپ ہو جاتا ہے. اب بھائی جب کووڈ-19 کے بعد دنیا اپنی روزمرہ چیزوں میں واپس چلی گئی تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز کی پرائس میں فلکچویشن آیا جو کہ وہ کروڈ آئل تھا. فار ایگزامپل کروڈ آئل کی قیمت جو اس وقت جو تھی وہ $38 پر 1 بیرل تھی، اب جو کہ وہ 86 بیرل پر $1 ہے. تو جب ہم باہر سے ایک چیز امپورٹ کرتے ہیں، جب اس کی چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو وہ ہمیں یہاں پر بھی اس کی پرائسز میں بھی یہاں پہ فلکچویشن آ جاتا ہے، اور اس پہ جب گورنمنٹ امپورٹ کا ٹیکس لگا لیتے ہیں اور پھر جب فائنل کنزیومر تک وہ پہنچتا ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. دوسرے ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ہم گندم بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باہر سے گندم جو ہے وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں. مہنگائی کی دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مونیٹری پالیسی ہے. مونیٹری پالیسی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو کہ بزنس اسٹوڈنٹس اور اکانومی کے اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے آسانی سے اتنا سمجھا دوں کہ ایک کنٹری اور ایک ملک کے اندر یعنی فلو آف منی یا منی کی جو سرکولیشن ہے اس کو اسٹیٹ بینک کنٹرول کر دیتا ہے، اور اس کو ہم مونیٹری پالیسی کہتے ہیں. مونیٹری پالیسی کی وجہ سے انفلیشن اس طرح آتا ہے. میں آپ کو آسان مثال سمجھا رہا ہوں. جب سے کووڈ-19 کے اندر جو ہے گورنمنٹ کرنٹ جو گورنمنٹ انہوں نے 12,000 روپے جو ہے وہ لوگوں کو دے دیے، مختلف خاندانوں کے. جب کنزیومر کے جیب میں پیسے آ جاتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں پروڈکٹ کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. جب مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں تو مارکیٹ میں پروڈکٹ کی جو پرائس جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یہ انفلیشن کی دوسری سب سے بڑی وجہ تھی. تیسری وجہ جو ہے بھائی وہ ہے انٹرسٹ ریٹ، جس کو ہم سودی ریٹ کہتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے 13.5 سے کم کر کے 7 تک لے کے آ گئے، جس کی وجہ سے انفلیشن ہو گئی. اب انفلیشن اس کی وجہ سے کیسے ہو گئی؟ جب بھی مارکیٹ میں یہ ایک ٹولز ہوتا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ انفلیشن کنٹرول کر دیتا ہے. جب گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 13.25% ہے وٹ ایور، لیکن تو لوگوں کے پاس جو انویسٹمنٹ کے پیسے تھے جو سیونگ کرنا چاہتے تھے وہ لے کے گئے بینکوں میں، کیونکہ بینک اس پہ 13% انٹرسٹ دیتے تھے. تو جب گورنمنٹ نے وہ 13% انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کر کے 7 پہ کر دیا تو لوگوں کے پاس جو پیسے تھے وہ انہوں نے بینکوں سے نکال کر کے اپنے جیب میں رکھتے. تو جب جیب میں کنزیومر پیسے رکھتا ہے تو وہ پھر پروڈکٹ اینڈ سروسز کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. جب پروڈکٹ اینڈ سروسز کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی انفلیشن آ گیا.
चौथी सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन की वो एक्सचेंज रेट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिलिबरेटली उस इन्फ्लेशन रेट को जो है एक्सचेंज रेट को जो है वो 150 से लेकर 174 पे कर दिया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि IMF से जो टीम मुज़ाकरात करने गई थी तो उन्होंने एक्सचेंज रेट ज़्यादा कर दिया और वहाँ पर चले गए मुज़ाकरात के लिए। तो IMF ने तो मुज़ाकरात IMF के साथ कामयाब हो गए $6 बिलियन के लिए, लेकिन उस 6 बिलियन एक्सचेंज रेट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर 40 बिलियन इसी मुज़ाकरात में और 12 बिलियन उसी पिछले बार जो मुज़ाकरात हुई थी लोन के लिए, उन दोनों में $52 बिलियन पाकिस्तान के ऊपर कर्ज चढ़ गया एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट करने में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिलिबरेटली किया। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजबूर थी क्योंकि बजट डिफिसिट के लिए उन्हें पैसे चाहिए थी और IMF से अगर उनके मुज़ाकरात कामयाब ना होती तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उनको कभी कर्ज ना देती। मेरे जहन में इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम जो है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये ज़्यादा हो जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा क्यों कम है, क्योंकि 60 से लेकर 65% जो हम रॉ मटेरियल जो है हम बाहर से मंगवाते हैं। जब हम बाहर से उन चीज़ों को मंगवाते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमारे ऊपर इसलिए पड़ता है क्योंकि बाहर से जब हम चीज़ें मंगवाते हैं तो वहाँ पे हमें महंगी प्राइसेस में मिल जाती है, जबकि हमारा इंपोर्ट के ड्यूटी भी लग जाते हैं। जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं तो वो चीज़ जो है फॉर एग्जांपल 150 में रॉ मटेरियल आ गया और हमने इस चीज़ को बना दिया एक्सपेंसेस वगैरह और प्रॉफिट निकाल दिया, तो हमें 250 पे इंटरनेशनल मार्केट में इसको एक्सपोर्ट करना है। अब एक इंटरनेशनल मार्केट में आप 250 पे जो चीज़ बेच रहे हैं वो इंडिया और बाकी ममालिक जो है वो 150 पे बेच रहे हैं या 100 पे बेच रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कभी होगी नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाए।